صحابہ نے کدی کسی کو فتویٰ نہیں پوچھا. میرے آقا و مولا ایک گھر کے اندر جلوہ گر ہے. اس امت کے سب سے خوبصورت صحابی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، سب تو یوسف حاضل الامہ، اس امت دے یوسف سب تو سونے صحابی ہیں. لیکن اتنے گل میں ایک اور کرن لگا. بہت سارے لوگ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک سفر کے دوران حضرت جریر بن عبداللہ البجلی بہت سونے صحابی سن، بہت سونے صحابی سن. فرمانے مار علی رسول اللہ اللہ تبسما، فرمانے جدوں بھی حضور نے مینوں ویکھیا تے مسکرا کے ویکھیا. حضور کہنے اور میں حضور دے گھر حاضر ہویا اور کسی نو اجازت ملی یا نہیں، ما حجبنی رسول اللہ قطو، اور کسی دستک دیتی اجازت ملی یا نہ ملی، میں نو حضور نے اجازت دیتی. لیکن اتنی شانہ دے باوجود ایک سفر دے دوران حضرت انس بن مالک دیاں جتیاں بھی سیدھیاں کرن، یہ چھوٹے سن بالکل، انہاں دی عمر دے مقابلے بہت چھوٹے سن. انس بن مالک انہاں نو کھانا بھی پکا کے دین، انہاں دا بستر بھی بچھا کے دین، انہاں دی سواری دے اوتے زین بھی پا کے دین، پھر انہاں نو سواری اوتے سوار بھی کرن. حضور دی ظاہری حیات تو بعد انس بن مالک کمن جی اے کی کر رہے ہو، تسی اتنے بڑے صحابی ہو، تسی جناب وڈے بھی ہو، تہاڈی داڑھی بھی چٹی، میں تے اجے جوان ہاں، اے تسی کی کر رہے ہو بادشاہ، انج نہ کرو، انج اسی واسطے ممتاز قادری دا اسی نہ اس واسطے لیندے ہیں. سبحان اللہ. ایویں لوکاں دے ڈھڈ وچ درد پوندا ہے. تے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی فرمایا اوے انس بن مالک کو میں تیری تاں خدمت کردا تو رسول اللہ دی جی خدمت کر. سبحان اللہ. اور میں تیریاں تاں جتیاں چکتا تو رسول اللہ دے نالین پاک جو چکے نہیں آ. اے میں یار تعظیم دا کائنات وچ، تعظیم مصطفیٰ دا. فتویٰ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی، فتویٰ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی. ایک گھر وچ حضور جلوہ گرن تے جریر بن عبداللہ البجلی آ گئے. اے میں آداب دسن لگا. جریر بن عبداللہ البجلی آئے تے او کمرہ بھرے ہوئے سی. تے ہن جریر بن عبداللہ البجلی انج نہیں کیتا یار تھوڑی جی ماوی جگہ دینا اندر، او دروازے اتنے باہر زمین ہوتی بہ گئے. اے آداب ہوندے محفل دے. ہاں جی، یہ محفل دے آداب ہوندے. جی اگے آنا ہے تو پھر پہلے آؤ، یہ نہیں بھی لوگوں دی گردناں پھلاؤ. ویسے بھی حضور نے بڑا سختی نال فرمایا. ایک صحابی آ رہے سن جمعے والے دن، انج گردن پھلانگتے، حضور نے فرمایا آنا ہے تو آز ہے تا، ایک دیر نال آیا، دوسرے میرے غلاموں نو دکھ دے رہا اور تھی بہ جا. ہاں یہ حضور دا فرمان ہے، یہ ہر چیز دے آداب ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی دروازے ہوتے بیٹھ گئے. کیوں جی؟ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. یہی تے اداواں سن جڑا ایک باری آیا پھر گیا کوئی نہیں. فلفر رسول اللہ رداؤ، حضور نے یا ایھا المزمل تے یا ایھا المدثر والی چادر حضور نے انج لپیٹی. حضور نے لپیٹ کے فالقاؤ الیہ، حضور نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کی طرف پھینکی. فرمایا او جریر نیچے نہ بیٹھ، اجلس علی ھذا. حضور نے کیا فرمایا؟ اجلس علی ھذا، اجلس علی ھذا. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی وہ چادر چکی تے نالو انہوں چومیا تے نالے منہ تے رکھیا. عرض کی تھی حضور کسی دی جرت ہے کہ اس چادر ہوتے بیٹھے؟ میں نسبت ہو گئی. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کتنی چادروں تے ستے ہونے تے کتنی چادروں تے لیٹے ہونے. اس چادر نو چک کے میں جڑی تواڈے کول گل کرن لگا، انہاں صحابہ کول پوچھیا نہیں کہ چادر رسول اللہ دی انہوں چومنا جائز ہے کہ نہیں. حضور دے سامنے حضور کو بھی فتویٰ نہیں پوچھا. حضور یہ چادر کپڑا ہے انہوں چومنا جائے. لوگ کہتے کیا چومتے، کیوں کیا کرتے ہو؟ میں کہا جلیا نسبت کو چوما جاتا ہے. ہاں جریر بن عبداللہ البجلی اپنی چادروں کو کدی نہیں سی چومیا. ہاں آج رسول اللہ کی چادر کو اٹھا کر چہرے پر رکھ رہے. فجعل یبکی و یقبل، نال رون لگ پے تے نال چومن لگ پے. یہ ہے بات صحابہ کی کہ صحابہ کدی پوچھ کے فتوے نہیں نہ حضور نال پیار کیتا سی کہ جناب اب چادر کا مسئلہ ہے تو آپ حضور فرمائیں اس کو چومنا جائز ہے کہ نہ جائز. ہاں وعادت الصحابہ فی ذلک المبالغہ، جنہیں حضور نال پیار کیتا پوچھ پوچھ کے پیتا، جھوٹ مارنا. ہاں پوچھ پوچھ کے حضور نال پیار نہیں. صحابی چادر چک کے چومیا تے چوم کے تے نال رو پے. حضور کسی کی جرت ہے کہ اس چادر پر بیٹھ جائے؟ اور پھر چادر اس کو چوم کر حضور کی طرف واپس کر دیا. قیامت تک بتایا کہ جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے وہ چادر بھی بنی ہوئی تو ہم اس کو چومتے بھی ہیں اور اپنے چہروں کے اوپر بھی رکھتے ہیں. اے محبت صحابہ دی رسول اللہ نال.